دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ ناظرین، آج رحمت سحر میں تربیت اولاد موضوع ہے اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے، اس حوالے سے آپ کو سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد ہوگا۔ اچھا، تربیت اولاد کے بنیادی تقاضے اور اس میں جو احتیاطیں ہیں اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ لوگ عام طور پر اس کو اہمیت نہیں دیتے، کیا فرمائیے گا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر جیسے اہمیت کا آپ نے فرمایا تو مفتی صاحب نے قرآن ذی شان کی آیت کریمہ پڑھی۔ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم و ضروری قرار دیا۔ جہاں قرآن نے اولاد کو ایک آزمائش قرار دیا، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، وہیں پر قرآن نے یہ بھی لازم قرار دیا کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ماشاءاللہ، فرمایا فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ اپنی رعایا کی وہ نگہبانی کرے۔ تو ہر آدمی جو کہ اس کے گھر والے ان کی ذمہ داری ہے اور اس بارے میں وہ مسئول ہوگا اور جواب دہ ہوگا۔ بنیادی تقاضے اور احتیاط کے حوالے سے خاص طور پر آپ نے پوچھا۔ دیکھیں، تربیت اولاد کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ہلکی آنچ پر بچوں کی تربیت کی جائے، نہ آنچ تیز ہو اور نہ آنچ بالکل کم ہو، اور اس کے اندر بچپن کا جو ہوتا ہے، بچپن کا جو سکھایا ہوتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے نقش علی الحجر، جیسے پتھر پر لکھا ہو۔ اللہ اللہ۔ اور ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ جو بچپن کے اندر آپ بچوں کی تربیت کریں تو ایسا ہے کہ جیسے خشت اول چو نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، فرمایا پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دو گے تو سریا تک عمارت ٹیڑھی جائے گی۔ تو بچپن کی جو چیز ہے نا، دیکھیں اسلام نے کتنا خوبصورت تربیت اولاد کا اہتمام فرمایا۔ بچپن سے نہیں، بچے کے رئیس بھائی دنیا میں آنے سے پہلے فرمایا کہ اس کی جو ماں ہوگی سب سے پہلے اس کے انتخاب کے اندر دیکھو۔ اللہ، فرمایا کہ جتنا بھی دنیا کا ساز و سامان ہے، جتنی بھی دنیا کی چیزیں، اس کے اندر المرأۃ الصالحہ، فرمایا سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ صالح اور نیک عورت ہوگی۔ جب نیک عورت ہوگی وہ بچے کو تربیت کرے گی، جب بچے کو فیڈ کرائے گی ہر اعتبار سے۔ وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ سے محلے کی عورتوں نے کہا کہ بچہ تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، تمہارا فرید دیکھو جب اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ فرمایا میرے فرید کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا لیکن اس کے اندر میرا حصہ بھی ہے۔ فرمایا میں نے کبھی اس کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، اللہ کا ذکر کرتی رہی، قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ تو اسلام وہاں سے آغاز کرتا ہے کہ وہ والدہ جو صالحہ ہوگی وہ اپنے بچے کی تربیت کرے گی۔ کیا بات ہے۔ پھر فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا نام اچھا رکھو، 7 سال کی عمر کے اندر جو اس کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کی عمر کے اندر اس کو اور زیادہ پابندی کراؤ۔ فرمایا کہ اس کی تربیت کے اندر اس چیز کا بھی اہتمام کیا جائے کہ بندہ خود بھی سچ بولتا ہو تو اولاد سچ بولے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو ذریت و اولاد کے لیے دعا کی، آپ نے کئی دعائیں کی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آئے آپ تو کئی دعائیں کی، لیکن پہلی دعا یہ کی کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے خدایا پہلے مجھے نماز پر استقامت عطا فرمانا پھر میری اولاد کو۔ پہلے ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری اولاد نماز پڑھے گی۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، خدایا ان کو نمازی بنا دینا، مرجع خلائق بنا دینا اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرمانا۔ روزی بھی مانگے ان سے پھلوں کے لیے، لیکن پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ لیکن اس کے لیے پہلے یہ ہے ہمارے گھر پر گھر کی گھنٹی بجے اور ہم کہیں کہ بیٹا بتا دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے، اور پھر ہم یہ توقع کریں کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر سچا بنے گا، ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے، سب سے پہلے بنیاد گھر ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول اچھا ہوگا، ماں باپ آپس کے اندر جو ہے وہ محبت پیار کے ساتھ بچوں کی تربیت کریں گے، اور اس پہ نرمی گرمی دونوں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر نہ تو بالکل جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ بچے کو کچھ نہ کہیں، بالکل بچے کو جو سختی نہ کرے، اسلام اس کا بھی نہیں کہتا ہے، اور جو بالکل بے دردی کے ساتھ ایک وحشیانہ انداز کے ساتھ بچوں کو مارا جاتا ہے اور پیٹا جاتا ہے، وہ بھی بالکل ایک غلط طریقہ ہے۔ اسلام نے ایک اعتدال اور ایک بیلنس طریقہ کار بتایا ہے کہ بچوں کو ایک آپ نے سخت طریقے سے بھی دیکھنا ہے کہ کہیں وہ غلط روش پہ تو نہیں جا رہا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے۔ تیسری جو چیز بچوں کی تربیت کے اندر ہوتی ہے وہ حضور نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ بچوں اور بچیوں کے درمیان، باہمی طور پر بیٹوں کے درمیان کوئی تحفہ دینا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی کرم،
آپ کے والد گرامی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ میں اپنے اس بیٹے کو جو ہے وہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا دوسرے بچوں کو بھی دیا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ نہ کرو، اپنے بچوں کے درمیان جو ہے وہ عدل و انصاف کرو۔ یہ بھی تربیت کا بنیادی تقاضا ہے، ورنہ بچوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ بچے آج کے زمانے کے اندر کہتے ہیں فیورٹزم، کہ والد جو ہے کسی ایک بچے کو یا کسی بچی کو یا کسی کو جو ہے اولیت فوقیت دے رہا ہے۔ تو یہ بھی تربیت کے نظام کو شروع سے ان کے دلوں کے اندر ایک نفرت پیدا ہوگی۔ تو محبت سے، پیار سے، ادب سکھائیں۔ سب سے بڑا جو تحفہ اولاد کو ہے وہ ماں باپ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کہتے ہیں کہ موبائل لے لو، یہ گھڑی لے لو، یہ لے لو، حضور نے فرمایا سب سے بڑا تحفہ ان کو ادب سکھانا ہے اور ان کی تربیت کرنی ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا ماں باپ کی طرف سے تحفہ ہے، جس کی وجہ سے آج ہم غافل ہیں اور میدان محشر کے اندر ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا پڑے گا۔ ہم تو آج کہتے ہیں نا کہ صرف مال جمع کرتے رہے، اپنے بچوں کے لیے مال جمع کرتے رہے۔ فرمایا میدان محشر میں اولاد کہے گی کہ ہماری کو مولا اس نے تو ہمیں علم سکھایا نہیں، اس نے ہمیں دین کی بات نہیں بتائی، اور یہ تو ہمیں حرام کھلاتا رہا، دین نہیں سکھاتا رہا۔ جس اولاد کی وجہ سے آج کسی راشی سے بھی پوچھو کہ رشوت کیوں لیتے ہو؟ بچوں کے ہمارے بھی بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بالکل ایسا ہی، یہی جواب ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی اولاد کہیں میدان معاشر کے اندر ہمارے دشمن نہ بن جائے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ فرمایا یہی پیارے کہیں تمہارے دشمن نہ بن جائے، اس لیے انسان تربیت اولاد کو اپنا فرض سمجھے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایسے کرے جیسے ایک عبادت ہوتی ہے، تاکہ سوسائٹی کو، معاشرے کو ایک خوبصورت فرد دے، ایک حضور علیہ السلام کا خوبصورت امتی دے، جب دنیا سے چلا جائے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جانے والا اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے گیا جو صالح بھی ہو، مطلق اولاد نہیں، اور ہاتھ اٹھا کے اپنے والد کے لیے دعا کر رہی ہے کہ خدایا تو میرے والد پر رحم فرما اور اس کی بخشش ماشاءاللہ۔ بڑی صراحت کے ساتھ مفتی علامہ صاحب نے اپنا جواب مکمل فرمایا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔